السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ جس جہاں کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں درواں تیرا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، بھر دیجئے کاسا میرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، بھر دیجئے کاسا میرا، کر دو کرم رکھ لو برم، کر دو کرم رکھ لو برم، سائل ہوں میں داتا تیرا، صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، مولا علی کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، میں دیکھ لوں روضہ تیرا، اے باعث ارض و سما، چشم کرم پر آنے ماں، دیکھے نیازی پیشہ، دیکھے نیازی پیشہ، وہ گنبد خضرا تیرا، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جہاں کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں درواں تیرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ایک بار درود پاک پڑھا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قرآن مجید کے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 جو تھوڑی سی طویل ہے، اس کے الگ الگ الفاظ پر گہرائی سے غور کرنے کے لیے ہم نے پچھلی نشستوں میں ایک جملے کو اپنے اس درس کا عنوان بنایا، اور پچھلے ہفتے کو تو یوم عاشورہ کی وجہ سے شہادت امام حسین کا اصل میں بیان تھا، جس کی وجہ سے گزشتہ ہفتہ جو درس نہیں ہو سکا، لیکن اس سے پہلے کے درس کے موقع پر ہم نے اس حصے پر غور کیا تھا کہ یہ وہ پیارے نبی ہیں، نبی امی ہیں، رسول پاک ہیں کہ جن کا ذکر جمیل لکھا ہوا پاتے ہیں وہ لوگ جو پچھلے قوموں سے تعلق رکھتے تھے، یہود و نصارہ، اور یہود اور عیسائیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں توریت اور انجیل، اس کا یہاں بطور خاص نام لیا گیا. توریت کے بارے میں کیا کچھ یہودی جانتے تھے، حضور کے بارے میں اس کی بہت تفصیلات پچھلے درس میں بھی ہوئی. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جب کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہو تو اس کا یہ حل ہے. کیا حل ہے؟ اس زمانے میں زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں پر سزا کے طور پر یہ حکم لگایا جاتا تھا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے. ایسا ہی کیس یہودیوں کے پاس سے آیا، یہودیوں میں سے کسی نے ایسا کیا، لیکن یہودی کمیونٹی میں اس وقت جو لوگ ان کے عالم بنے تھے، احبار ہوتے تھے، وہ احبار آئے اور جب یہ سنا کہ حضور نے فرمایا کہ سنسار، تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی یا وہ عورت کا کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، مال دولت والے، پیسے والے خاندان سے، اس کو بچانے کی خاطر انہوں نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے حضور کے پاس یہ کہہ کر معاوضہ کیا کہ آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اس کا حکم تو یہی ہے، سنسار کر دو. اس زمانے میں ویسے تھا. تو یہودیوں نے سنسار کرنے سے انکار کیا.
اور کہا کہ یہ تو آپ کے طریقے سے ہے، اب ہمارے پاس تو ہم سنسار نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہاری کتاب لاؤ، کتاب لائی اور اس کتاب میں ارشاد فرمایا پڑھو۔ وہ بندہ جو عالم تھا پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے اسی میں موجود اس حصے پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ دیا جہاں وہ حکم تھا۔ تو حضور فرمائے ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹا کے پڑھو۔ صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، ہاتھ ہٹا کے پڑھے تو وہ حکم موجود تھا جو سرکار فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے دورے میں بھی تو یہی حکم ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، اور ظاہر ہے حضور کے بارے میں ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن وہ چھپا رہے تھے۔ ان کے چھپانے میں دنیا جو سچے تھے وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، چھپا اس لیے رہے تھے کہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر ہم کو اپنی چلانے کا موقع نہیں ملے گا، اپنی عزت ختم ہو جائے گی، اپنا جو لوگوں میں ایک مان سمان ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو آخری کبھی ہم مان لیتے ہیں تو پھر ہم کو کیا بات ماننی پڑے گی، یہ ضد تھی۔ حالانکہ وہ قیامت سے پہلے وہ لوگ اس بات کو پروپیگیٹ کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس طرح یہودیوں کی کتاب توریت میں بھی لکھا ہوا تھا، اور حضور بھی توریت میں کیا لکھا ہوا ہے سب جانتے تھے۔ انجیل جو عیسائیوں کی کتاب اس میں بھی لکھا ہوا تھا، بہت لکھا ہوا تھا۔ نہ صرف یہ لکھا ہوا تھا بلکہ عجیب بات ہے کہ ایک روایت ہم کو ایسی بھی ملتی ہے۔ گزشتہ آپ نے سماعت کیا حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، وہ کیسا گھوم کے پھر کے آخر حضور کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کی تفصیلات آپ نے سماعت کی۔ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک صحابی کو قاصد بنانا، قاصد مطلب ایمبیسڈر، ایک بادشاہ کے پاس بھیجا، روم کے بادشاہ، اس کا نام قیصر تھا، اس کے بارے میں تفصیلات آئی۔ تو وہاں جانے پر حضور کا خط اس کو دیا گیا۔ اس نے کہا کہ ہم کو خط لکھنے والے کون نہیں، ہم کو خط لکھنے والے کون؟ عیسائی تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہے ان کے جاننے والے اگر کوئی ان کی علاقے کے لوگ دیکھے ہوں تو روم کی سرزمین پر، چونکہ لوگ بھی مکے کے بہت سارے لوگ سفر کیا کرتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، وہاں اس پر موجود تھے۔ ان کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے دربار۔ بادشاہ نے ان سے ملا کے کہا کہ یہ صاحب جن کا کہ انہوں نے لیٹر میرے پاس پیش کیا ہے، ان کو جانتے ہو؟ کون ہے؟ اور جانتے کون ہے؟ یہ حضرت محمد بن عبداللہ۔ اب بادشاہ تھا، وہ بہت سارے سوالات کیا اور ان سوالات کے جوابات بھی ملتے گئے۔ مکے سے جو صاحب آئے تھے وہ تھے تو کافر، مگر بادشاہ ایک ایسا انتظام کیا ان کے بازو اور ایسا مدد کیا، بولے اگر یہ لوگ صحیح بولے تو ٹھیک، غلط بولے تو کیا؟ وہ صاحب کوئی مسعود جو ہے پوری طرح مجبور ہو گئے حضور کے بارے میں صحیح بتایا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جو صاحب اٹھے ہیں کیا یہ کوئی بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں۔ وہ اس لیے پوچھا کہ اگر یہ بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی اپنے پرکھوں کی بادشاہت کو پھر سے لے کے کرنے کا شوق ہے کیا؟ اچھا یہ پورے علاقے میں خاندان کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ بس شریف خاندان، اونچے خاندان سے تعلق۔ ان کے والد گزر گئے، اچھا والد گزر گئے، پھر بھی ان کی ایسی مختلف باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے
پیغام کو قبول کرنے والے مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ مظلوم غریب لوگ ہیں. یہ پوری چیزیں سمجھ میں آ گئی. تو وہ جو قاصد گئے تھے وہ قاصد کو اس نے اندر لے جا کر اس کے پاس بڑا صندوق تھا. وہ صندوق کھولی انہوں نے ایک کی تصویر بتایا کہ بچا. اس کے پاس پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا وہ صندوق. سارے نبیوں کے فوٹو تھے اس کے پاس ہاتھ کے لکھے. اور ایک کے بعد ایک پلٹا تھا گیا. بولے اس میں کسی کو جانتے ہو؟ تو یہ صحابی جو گئے تھے ایک فوٹو پہ رکے انہوں نے یہ تو ہمارے سرکار کی فوٹو ہے. سرکار کی تصویر موجود تھی وہاں. ان پورے انبیاء اب کیسا تھی کیا تھی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اس کے پاس موجود تھی. بہرحال اس نے جب یہ ساری چیزوں کا سب کچھ اندازہ کر لیا تو وہ بادشاہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اسلام قبول کروں. وہ تھے اس کے دربار میں جتنے لوگ آتے تھے سب کو کرنا شروع کر دیا. یہ کیا غلط ہے؟ میں تو غلط نہیں ہوں. ارادہ تو ہوا تھا اس کا. بولا میں خالی تم لوگ کا اختیار دے رہا تھا مجھے پتا نہیں ہوا مسلمان. تو مطلب اس کے پاس وہ سب چیزیں تھیں. دیکھیے صاحب سب دیکھ دکھا کے سنا کے بھی کسی کو اگر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو یہ ان کی بدبختی ہے. اور ہم کو بغیر بیٹھے کے یہاں پہ سکون سے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کے ایمان کی دولت دے دیا تو اس کی حفاظت کرنا حضور کی غلامی میں آ گئے. حفاظت کرنا اس کی خیر. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے پاس کتابوں میں بھی تھا, ان کے لوگوں میں بھی تھا, ان کے پاس باقاعدہ ایک روایت کے مطابق تصاویر بھی تھی. ادھر سرکار سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے, حضور کو سیٹسفائی کرتے تھے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جن کی قسمت میں ہدایت تھی, اللہ جن کو ہدایت دینا چاہتا تھا, وہ کئی مقامات کے ٹرانسفر ہوتے آگے مسلمان ہوتے صحابی بنتے. اور جن کی قسمت میں نہیں تھا اس لیے اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا, مسلمان بنایا. اور یہاں انجیل کے موجودہ جو نسخے ہیں آج کے زمانے میں جو ہم نسخے ملتے ہیں, اب اس کی تحقیق الگ ہے, وہ اس پہ ٹاپک پہ زیادہ بحث کرنا اس لیے مناسب نہیں کیونکہ یہاں کوئی عیسائی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے آگے بڑھتے ہوئے عرض کر دوں کہ ہم بحیثیت مومن مسلمان دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے منع کرتی نہیں. نہ پڑھنا دوسروں کی کتاب, نہ انجیل پڑھنا, نہ توریت پڑھنا, نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھنا. کیوں پڑھنا؟ دیکھیے اس میں کیا ہے, دیکھیے. اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ابھی تو فی الحال حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ کچھ سخت غصے والے قسم کی تنظیمیں مسلمانوں کو بھی اور عیسائیوں کو دونوں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. لوگ یہ دماغ میں بیٹھ گیا کہ ادھر عیسائی اسلام لوگ اپنا کرسچینٹی پھیلا رہے ہیں تو مسلمان اسلام پھیلا رہے ہیں, ہمارے لوگ چلا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے لوگ, یہ سمجھ کر ان کو بھی بہت تنگ کر رہے ہیں. لیکن آج بھی بہت سارے اسکولز میں جو مشنری اسکولز ہیں عیسائی لوگ چلاتے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں, مسلم علاقے ہیں, اس کے اندر علماء کام کر رہے ہیں. وہ کام کرتے کرتے میں بھی دیکھا تھا ایڈورٹائز آیا تھا. کئی لوگ پوچھا تھا کائی کو کرتے بھائی, اس کو لکھا ہوا ہے کہ آپ ہم سے بائبل لے کے پڑھیے اور ہم جب بائبل پڑھیں گے تو اس کو بہترین ایک شاندار خوبصورت آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اس کے ساتھ کچھ پیسے دے دیں گے. تو لوگ وہ پیسے اور سرٹیفکیٹ چیک کر رہے ہیں.
کنفیوز ہو. تو آپ کو ہم کو ہمارے مذہب کی کتابوں کو چھوڑ کر دوسری کتابیں پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. آپ بولے مسلم اچھا زمانہ تو بولو بات ہی ہے کھلے رہے سے سب دیکھنے کی بات ہے. تو ایک سوال ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو دوسروں کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ بابا آپ وہ کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں پہلے یہ بتاؤ کیا اسلام کی پوری کتابیں پڑھ لی آپ؟ اگر یہ پوری پڑھ لی ہے تو پڑھو. اگر یہ نہیں پڑھے تو پہلے وہ پڑھ لیں گے تو آپ کنفیوژن ہوگا. آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کھول کے بیٹھے. جسے بات ہے مشہور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر متغیر ہو گیا. حضور غضبناک ہو گئے. کچھ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. سمجھ گئے سمجھ گئے اب ہم کرتے ہیں سرکار غلطی ہو گئی. حضور فرمائے کہ تم میری موجودگی میں موسیٰ کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے یہ تو صرف کتاب ہے موسیٰ کی. اگر آج کے زمانے میں موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی مجھے ہی فالو کرتے, وہ بھی میرا دامن پکڑ کے چلتے. میں سو گئی ہوں. اور یہ کتاب توریت اور انجیل یہ ساری کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, مطلب منسوخ ہو چکی ہیں. قرآن آیا پچھلی ساری کتابیں منسوخ, اب یہی پڑھنا ہے. تو عوام الناس کو دوسری کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی اسکالر ہے جو پورا دین کے اسلام کے پوری باتوں کو جانتا ہے اور ان کا جواب دینے کے لیے پڑھ کے جواب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پرمیشن ہے. ہر آدمی نہیں پڑھنا. ہمارے نوجوان یا ہمارے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے, دیکھیں گے تو صحیح, دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے. تو پہلے ادھر دیکھ لیا پورا, پہلے ادھر دیکھ لیں تو ادھر دیکھو. اور اگر ایسا سوچیں گے تو میں کہوں گا کہ بابا ایک باولی ہے, اس میں مگرمچھ بھی ہے, تانبیل بھی ہے, کیکڑے بھی ہے, سانپا بھی ہے, انہیں وہ ڈومان ہے. آپ کو تیرنے نہیں آتا, اب بولے ذرا ادھر کے دیکھ تو کسی ڈومان بولتے ہیں. آپ کو تیرنے نہیں آتا, نہیں ذرا ادھر کے دیکھیں گے, دیکھنے کا تو ادھر ہی. اس لیے ایسی نادانیاں نہیں کرتی. خیر, تو توریت میں بھی انجیل میں بھی حضور آج موجودہ دور میں بھی جو کتابیں انجیل کے نام سے لکھی ہیں اس میں بھی محققین نے ایسے کئی شواہد بتائے ہیں کہ حضور کا ذکر پاک موجود ہے. مگر ہدایت کا نور ظاہر ہونے کے بعد اسی کو نصیب ہوتا جس پر اللہ کی عنایت ہوتی ہے. ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی, اور اگر اللہ چاہے تو پورے سارے ہی انسانوں کو ہدایت دے دے. اللہ کی مرضی ہے. کچھ ہدایت یافتہ ہے, کچھ ہدایت سے محروم لوگ ہیں. اب جو لوگ محروم ہیں ان کو سمجھا کے لانے کی فکر کرنا, اور جو ہدایت میں ہیں وہ اس پر جمے رہتے ہوئے اللہ کا شکر کرنا. اس کے بعد یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حضور کی ایک اور صفت بیان کیا ہے. ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ نبی ہیں, نبی امی, رسول ہیں, اس کو سن لیا. دوسری صفت یہ بتایا کہ حضور کا تذکرہ جمیل پچھلی کتابوں میں یہود و نصارہ کے پاس توریت انجیل میں ہے. تو کیا صرف توریت انجیل ہی نازل ہوئی؟ ایسے بہت سی کتابیں ہیں. اور شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی حضور کا ذکر جمیل موجود ہے. کال کی اوتار کے نام سے ہم نے
ہے جو الفاظ ہیں اس میں یہ بتایا گیا تحقیق کر کے بولے انہیں کے لوگوں نے تحقیق کی اور انہوں نے تحقیق کر کے کہا کہ مسلمان بھی ہو بولے کہ وہ جو ہوں گے ان کی ماں کا نام امن والی ہوگا. سنسکرت میں امن والی. اب امن والی کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کرو آمینہ. ان کے والد کا نام اللہ کا بندہ ہوگا. اب اللہ کے بندے کو آپ سنسکرت سے اردو میں ترجمہ کریں, اس کو عربی میں ترجمہ کرو عبداللہ ہوتا. اس نبی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک آسمانی گھوڑے پر سفر کر کے آسمانوں کی سیر کریں گے. اس کا واقعہ ہے, یہ معراج کا واقعہ ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کریں گے. جس مقام سے ہجرت کریں گے وہ نیچے ہوگا اور جس مقام کی طرف ہجرت کریں گے وہ اوپر ہوگا, شمال کی طرف ہوگا. یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور جب ان کو اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے ضرورت پڑے تو وہ تلوار سے جنگ کریں گے. اب جو تحقیق کرنے والے صاحب ہیں انہوں نے تحقیق کر کے کہا بھائی آج کا زمانہ تو بندوق گولی کا آ گیا, اب تلوار کا قصہ ختم ہو گیا. تو تلوار سے جنگیں پہلے ہوتی تھی, تو پہلے جو ہوتی تھی جن کا انتظار کرنے کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے وہ آ چکے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں, محمد رسول اللہ. ان کو اس زمانے میں ان کی کتابوں میں کال کی اوتار بتا علی نیٹ پہ کال کی اوتار یہ سب چیزیں ہیں. اب اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے. عیسائیت میں, یہودیت میں, اور دیگر مذاہب میں بھی حضور کا ذکر موجود ہے. ہم کو صرف یقین ہے اللہ کے رسول کے کہنے, کھوج کے نکال کے بتا دیجیے بتانے والے نہیں سمجھ رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے قرآن پاک میں سورہ صف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے فرما رہے کہ لوگوں میں تو آ گیا ہوں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی قوم, انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور تمہارے پاس جو توریت, اس زمانے میں یہودیاں تھے, نبی عیسیٰ علیہ السلام, تمہارے پاس جو توریت ہے اس توریت کو میں جھٹلانے کے لیے نہیں آیا, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے. اس کے بعد فرمایا ہے صدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول, اور میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں. اسمہ احمد, ان کا نام نامی اس لیے نامی احمد ہے. یہ سورہ صف ہے. اس کے تحت مفسرین نے دلائل کے انبار لگا دیے. انجیل میں وہ ہے, مگر انجیل جیسا کہ یہ قرآن ہے نا, یہ ایک ہی قرآن, کہیں بھی جاؤ ایک ہی قرآن. قرآن الگ نہیں ہے, کوئی حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے, زبر زیر نیچے اوپر نہیں ہے, ایک رکوع پیچھے آگے نہیں ہے, ایک آیت اوپر پیچھے نہیں ہے. یہ قرآن یہاں ہے. آج 1400 سال کے بعد میں نیٹ کے تھرو آپ معلوم کر سکتے ہیں امریکہ میں کون سا قرآن ہے, یہ سعودی میں یہ, آسٹریلیا میں یہ, ہالینڈ میں یہ, انگلینڈ میں یہ, فرانس میں یہ, روس میں یہ, پوری دنیا میں. یہ اس وقت پھیلا جبکہ ابھی نہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی پھیلی تھی, نہ ہمارا ٹرانسپورٹ اتنا زیادہ فاسٹ تھا. سب سے زیادہ فاسٹ بولے تو اونٹ, اس کے بعد پہیا جب آیا, پہیا بنا, سائنس نے جب پہیا بنایا تو تیزی شروع ہوئی, دنیا کی ترقی شروع ہوئی. پہیا ڈھلکنے لگا تو تیزی آ گئی اس کی وجہ سے. وہ پہیے سے پہلے تو سب ایسے ہی تھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں قرآن انجیل پوری دنیا میں پہلے 4 مشہور تھے.
4 ہوتی ہے، اناجیل ہوتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، نماز چلے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن خالی جسٹ آپ کو انٹروڈیوس کرا انٹروڈکشن دے رہا ہوں. تو اس میں وہ ہوتے وہ بھی بعد والے لکھے سنے، وہ نازل ہوئی کون سی زبان میں، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوئی کون سی زبان میں، یونان میں ٹرانسلیٹ ہوئی، سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں، وہ کون سی زبان تھی، انگلش میں نازل نہیں ہوئی ان کی. لیکن کمال کی بات یہ ہے، یہ عربی، یہ قرآن عربی میں ہی نازل ہوا، وہ عربی سیم زبان میں یہاں چلے آ رہا ہے. نو ایڈیشن، نو سبٹریکشن، وہاں پہ ایڈیشن بھی ہوا، سبٹریکشن بھی ہوا، ٹرانسلیشن بھی ہوا. اچھا ابھی ہمارے یہاں عربی قرآن کے ٹرانسلیشن میں گڑبڑ ہے، یہ مولانا یہ بولتی، یہ مولانا وہ بولتی، جھگڑا سنتے، مطلب ایک لفظ کا کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ٹرانسلیٹ کرنے والا ٹرانسلیٹ کرتے وقت میں اگر اوریجنل جس سے ٹرانسلیٹ کر رہا وہ نسخہ سامنے ہے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس سے گڑبڑ ہوئی، اس سے کیا. لیکن کتاب اوریجنل کہیں بھی نہیں ہے. ہم سیدھا ٹھوک کے بول سکتے ہیں ہمارا قرآن جیسا نازل ہوگا ویسا ایک ہی ہے پوری دنیا کائنات ہر جگہ آپ جو ایک ہی. اسی لیے یاد کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں کے حافظ صاحب والا قرآن یاد ہے، ادھر کے حافظ صاحب والا قرآن نہیں، پورے حافظوں کو ایک قرآن یاد ہے. 30 پارے 114 سورہ اقبال خاص ہمارے اقبال کی اسلام کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. دوسرے کتاب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ بات ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ نبی کیسے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو، ان لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور فرمایا پاک چیزوں کو حلال بناتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام بناتے ہیں. یہ سب تفصیل آگے آنے والی ہے. تو آج پچھلی کتابوں کے ذکر کے حوالے سے حضور کا اس میں موجود ہے تذکرہ. ہمارا بیان آج مکمل ہو. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. اس کو عرف عام میں کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس میں ہم ڈسکس کریں گے آنے والے دنوں میں. اتوار کو ہم فکر دیں. آج کی گفتگو نہیں روکتے ہیں انشاءاللہ مزید. آج کی حدیث بات سماعت کر لیجیے اور فکری مسئلہ سماعت کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سمجھ. محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس دوران بہت ساری باتیں سنائی دے رہی ہیں. ایسے میں اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ حضور سے، حضور کے صحابہ سے اور حضور کی اہل بیت سے سچی پکی محبت رکھی جائے حضور کے لیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اہل بیت کے ہو کے صحابہ کے متعلق نامناسب ذہن رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ صحابہ کے ہو کے اہل بیت پوچھیں. اور آج کے دور میں تو ہو یہ رہا ہے جو اہل بیت سے لڑے دشمن، ان دشمنوں کا ایسا اٹھا بڑا کی پیش کر یزید کو کہتے معاذ اللہ معاذ اللہ امید بول رہے ہو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ. آج کے حدیث وہی سنا رہا ہوں میں آپ کو. اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح کون ہے غلط، صحیح کون ہے غلط. جو غلط ہے اس کا جو مقام ہے، جو صحیح ہے اس کا مقام اللہ رسول نے بڑھایا. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں ترمذی شریف کی حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. سبحان اللہ. اور کما قال صلی اللہ. چھوٹی حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سمجھ لیے تو سارے شک دور ہو گئے. غیر ضروری جھگڑے ہو گئے. اللہ جھگڑوں سے نہیں بولا. کیا فرمائے سرکار؟ زید بن ارقم نامی صحابی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کس سے ارشاد فرمایا؟ لعلی بن حضرت علی سے فرمایا، وہ فاطمہ حضرت فاطمہ سے فرمایا، اور حضرت فاطمہ سرکار کی شہادت حضرت علی چچا دار بھائی داماد، اس کے بعد پھر خلیفہ چار، تیسرے حضرت حسن سرکار کے بڑے نواز، چوتھے حضرت حسین سرکار کے چھوٹے نواز۔ ان چاروں سے فرمایا، چاروں کو فرمایا، کیا فرمائے؟ انا حرب لمن حاربتم، اے چاروں میرے پیارو، تم سے جو لڑا اس سے میری جنگ، تم سے جو لڑا اس سے میری بھی جنگ، تم جس سے لڑو گے اس کے ساتھ میں بھی جنگ کروں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس کے ساتھ صلح کروں گا۔ بات سمجھ گئی؟ بات ویسے ہوئی تو اب جو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین ان کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں، خلاف سوچتے ہیں، یا ان کے دشمنوں کو اچھا بولتے ہیں، یا دشمنوں کو بڑا چڑھا کے بولتے ہیں، ان کا کس سے مقابلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دباؤ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کا دم ہے، دم نہیں ہے تو چپ رہو، زبان بند رکھو، جو ہے انہیں وہی دیتا۔ اب یہ تو مسٹر یزید ہے، اس کے بارے میں علماء اپنے اپنے حساب سے تحقیق کر کے بولے، انہیں برا تھا، فاسق، فاجر، طرح طرح کے اس کے اندر خرابیاں تھے، ذاتی شرابی، اس لیے اس کو بولے بہت برا تھا امام ابو حنیفہ یہ بولے۔ لیکن بعض لوگ تو بولے، دوسرے علماء اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اب لعنت کرنا چھوڑ کے کیا کیا کرنا ہے لوگوں؟ بھائی جو جس لیول کا آدمی ہے اس کو وہی رکھو، لا کے اس کو آپ بٹھا دیں گے سر پہ تو اس سے جھگڑے تو ہوئیں گے، اور جھگڑوں کے آج کے زمانے میں جھگڑوں کی وجہ یہ ہے جس کا جو مقام ہے وہ مقام پہ رکھا۔ امت میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا، پھر کس کا؟ سرکار کے گھرانے والے ہیں، سرکار کے پیارے صحابہ ہیں، سرکار کے صحابہ میں بھی وہ لوگ ہیں جو پہلے اسلام لائے ہیں، اشرا مبشران ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو بدر میں لڑے، ان کا معاملہ ہے بدر میں لڑے سے والے کس کو یاد دیا، پھر ان کے بعد کون بڑے ہیں؟ ان کے بعد بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، ان کے بعد فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، ان کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے۔ اب بولو فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے کسی بندے کو لا کے میں کھڑا کر کے حضرت علی کے مقابلے میں، حضرت عثمان کے مقابلے میں دوست ہے، گڑبڑ یہ چونی جھگڑے اس بات سے ہوئے، اور یہ جھگڑوں میں لوگ خدا کے پاس جس کا جو مقام ہے، اگر کوئی صحابی ہے تو ان کا ادب ہے، لیکن ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے، بس ان سے اور بہت وہاں بڑے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیکھیے، اگر کسی ایک شخص کے پیچھے پڑے ہیں آپ لوگ اور ظالم ایسا بھی ظلم ہو رہا کہ محرم میں نبی کا پورا گھرانہ کٹ گیا، اور جو مخالفین ہیں ان کا نام جمعے میں تخلیہ ہو، کیا سمجھدار کیا سمجھ نہیں آتا، یزید کے قصیدے پڑھے، یزید کے اماں بوا کے قصیدے پڑھ، یہاں کہیں ہوئے وہ ٹھیک ہے جو بھی تھے آخری میں اسلام لا لیے، خبر بیٹھنا بولے اب ان کے قصیدے پڑھیں گے، محرم میں ہم اسے شہادت کو چھوڑ کے ان کے قصیدے پڑھیں گے، جو کیا کھائیں گے؟ کھا اس وقت ہے دنیا چونکہ کھانا جو مار رہے غلط ہے، وہ لوگ نہیں کرنا ادب ہے، لیکن ہر چیز کا لیول ہوتا، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا، ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لیا کہ کس کو ملا کے تو میں بڑھ رہا کرنا پڑا، حضرت عمر سے ملا نہیں ہوتا پڑھ گئی، حضرت عثمان سے ملا نہیں ہوتا پڑھ گئی،
جو جس مقام پہ مقام پہ رکھنا. اب بولا نا جب آج کل جو جھگڑے چل رہے ہیں کچھ بات نہیں, انہیں شیعہ, انہیں بولے خارجی, انہیں رافضی, انہیں تبلیغی, آپ کون سرٹیفکیٹ دینے والے ہو؟ آپ اپنے آپ کو دے دو. اور جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ یزید, ارے وہ خبیث, وہ لعنتی. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ, جو اللہ رسول کو تکلیف دیے ان پر اللہ کی لعنت ہے. کہاں؟ فی دنیا والآخرہ, فی دنیا والآخرہ. شک صحابہ کی شان میں, اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا, لیکن حضرت علی کے بارے میں جب گالیاں دے رہے تھے لوگ, جب سمجھ کہ حضرت علی کو گالیاں دینا غلط ہے بول کے ممبروں سے, انہوں صحابی نہیں تو جو شروع کرے وہ غلط ہے. اب یہ لوگ گالیاں دے رہے تھے غلط ہے, لیکن شروع کون کرے یہ بھی غلط ہے. اس لیے ایسی باتوں کو اٹھانے کی بجائے چپ رہا بھائی, جن کا جو مقام ہے مرتبہ ہے دیکھ لو پتا. ہاں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کے قابل رضی اللہ تعالیٰ, جو رحمت اللہ علیہ بولنے کے قابل, جن کو لعنت اللہ علیہ بول رہا ہے ان کو لا کے بٹھا رہے ہیں رضی اللہ عنہ کی صف میں, ظلم کر رہے ہیں. اس سے بدامنی پھیل رہی. اللہ بچائے, یہ جگہ سے بچائے. اور آج فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجیے. دیکھیے اکثر لوگ ہم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ صاحب نماز کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے تیار ہو کے آئے تک جمع ہوتے. اچھا ترنت کا دفعہ بچے آئے یہاں آئے پوجا کے اس مل گیا نماز. اب کیا اب میری جماعت کا سبب ملا بھی ہونے کے, تو اس بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ ذرا ٹائم سے پہلے, لیکن اگر آپ کو پوری محنت کرنے کے بعد میں بھی جماعت نہیں ملی, اللہ تو دیکھ رہا آپ کی ہدایت کو, ضرور آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا سبب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. البتہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جماعت کو بنانا کیسا, تو جہاں مسجد میں امام مقرر ہے, مؤذن مقرر ہے, ٹائم پہ نماز ہوتی, وہاں آ کے دوسری نماز بنانا, تیسری بنانا, چوتھی بنانا, یہ مناسب نہیں ہے. اب کسی ایسے مقام پر کوئی مسجد ہے جہاں پر کوئی امام مقرر نہیں, راستے میں لوگ آتے رہتے, پڑھتے رہتے, جاتے رہتے, آتے رہتے, لیکن جہاں مساجد اور خاص طور سے بعض مساجد میں تو لکھا ہوا تھا بھائی یہاں پہ دوسری جماعت بنانا منع ہے, نہیں بنانا. ہم لوگ کیا سعودی عرب میں بنا رہے ہیں بھائی, سعودی عرب کی مسجد ہے ہمارے افضل کے پاس, وہاں کے بہت صاحب جاری لکھا ہوا بڑے بدے گا, جو سنی یا سنی, جو اللہ رسول کی بات کسی آدمی سے سن لیا اس کا عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, صف میں ایک بندہ ننگے سر نماز پڑھا. انہوں بولے بیٹے آپ گھر سے ٹوپی لے لائے جب میں نے یا ٹوپی آ جب کلو پھر دو. بڑے بڑے آدمی بول رہے ہیں سن لینا آپ نے لینا جی اچھا بول لینا بحث کرنا ایسا آ رہے جاؤ جی جا جاؤ تمہارے ایسی بات دکھا تم ہوں گے سعودی عرب میں دیکھا ہے. اب جوان بچے کی یہ بات سنتے ہی وہ بھی کرے بولے جا سعودی عرب جاؤ, یہ سعودی عرب جا مزہ کے پڑھو گھر سے کیوں کا استاد وہ ٹوپی کے لیے تھا, بولے تم سعودی عرب بولے تو سعودی عرب میں کہو ماں کو یہاں پہ ہمارے نبی بھائی بھی ہیں بہت کوشش کرتے رہتے لوگوں کو ٹوپیاں پہنانے کی, مگر لوگوں کو ٹوپی پہنانا ختم بنا لیا اس کا. ویسے ٹوپیاں نہیں پہناتے, مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوتے ٹوپی دنوں کو یہ پہناتے, بعد میں دوسری ٹوپیاں پہناتے, وہ ٹوپیوں سے کا تعلق نہیں ہے. آپ خیر فرمائیے بڑے آپ معطل کرتے رہتے لوگوں کو, ادھر لگاتے رہتے اور یہاں بھی رکھا کہ صاف ستھرے
کئی سب پر ٹھہرے ہوئے نہیں. ایسا ہوتا ہے ہماری مسجد میں بھی. ایک مطلب آپ سے ابھی سر طرح کی بات ہے, نماز فجر کے لیے مصلی پہ ٹھہر کے دیکھا تو نوجوان صف میں ننگے سے بیٹھے ٹوپی میں جو نام آنا جاؤ سر کا نماز پڑھاتے ایسے تو میں بولا ٹھیک ہے. سعودی عرب میں تو نہیں پہنتا میں آ رہا ہوں اس سے اچھا وہ پڑھ دی پڑھا لینا. اب کیا ہے کوئی خاموش پڑ جاتا جواب دیے تو کوئی سب جواب دے دیتا ہوں. لہذا سمجھ عقل کا استعمال کر کے کوئی بھی کام کا مقصد ہے, ڈھنگ ہے. علماء و فقہاء نے یاد رکھیں, ہاں اگر کوئی نماز کو غیر اہم چیز سمجھ کے نمٹوں کی دیر میں نہیں تو ان کی ایک تو نماز نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی تو کفر تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کبھی بھی ہیں تو دیکھ لے رہے ہو جاتی بن رہے, لیکن عمدن خاص طور سے اور ایک گروپ تو ایسا ہے باقاعدہ انہیں خاص طور سے ان کا اسٹائل ہے تو پیلے رہنا ایسا ہاتھ بننا پہلا اچھے کا تو وہ حضرات کا تو میں کیا عرض کروں ان کے غالب صاحب کی کتاب پڑوسی بھی انہوں نے بولے یہ بڑا ظلم ہو رہا کہ لوگ گھر سے اپنے ٹوپیاں میں پیار یہاں کے اتار کے ضد کرنے کے ہاتھ سے کھڑے کی نماز پڑھتے. انہوں یہ لکھے کہ یہ چیز غلط ہے, کرو ایسا اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عمرہ یا حج کے علاوہ کبھی بھی کوئی بھی ننگے سے نہیں دیکھے. نماز تو بڑی بات ہے, نماز سے ہٹ کے بھی. اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کا لحاظ کرو, اچھے صاف ستھرے کپڑے. اور میں یہاں پر پھر وہ ان لوگوں کو بولوں گا ہر دن نوجوان بچے ایسے غلیظ پینٹ آتے ہیں, پیسہ سامنے سے پھٹے پیچھے سے چھوٹے, سب کے اندر جب وہ نماز پڑھتے ہیں ارے کم سے کم ٹی شرٹ اپنا شرٹ تو اندر ان کر لینا, وہ بھی نہیں کرتے صاحب. اتنی بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا تو اللہ نہیں تو اس سے دعا کر سکتے. بہرحال آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری اس گفتگو میں ہم نے جو کچھ کہا اس کو قبول فرما, کہنے سننے کے دوران کبھی کبھی ہم سے معاف فرما دے, ہمارے ہاتھ میں کرم فرما, ہمارے جو دعائیں ہیں جن لوگوں نے ہمیں تیری بات جو دعا کرنے کو کہا ہے ان دعاؤں کو بڑا تیری بات میں پیش کرتے ہیں. سب کی دعائیں قبول فرما, ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے جو بھائی بے گھر ہو گئے ہیں, ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے, ان کی غیر سے جدا کرنا ہونا. تو ہی ہمارا سہارا ہے, تو ہی ہمارا آسرا ہے, تو ہی ہمارا پالنہار اور پروردگار ہے. دنیا تو ہماری دشمن ہوتی جا رہی ہے, مولا ہم پر رحم فرما, ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما, اور غیروں کے دلوں میں ہمارا رعب ہلکا ہو گیا ہے, ہم ہلکے بن گئے, مولا ہم سب کا ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما لے. اسلام ایمان کی خاتمہ فرما اور انہیں کی مغفرت فرما. ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما. رزق میں برکت دے, عمر میں برکت دے, وقت میں برکت دے, مال میں برکت دے, اہل و عیال میں برکت دے, نیک اعمال میں برکت دے, گھروں میں برکت دے, کاروبار میں برکت عطا فرما, تجارت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے فرما بردار میں شامل فرما, نیک لوگوں کی صحبت و سنت عطا فرما. آمین یا اللہ یا کرم یا اپنی وسائل یا مطائفین یا المستقیمین. اغیثنا مصطفى وحبيب المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مصطفى جان رحمان بنا سلام شمع بزم ہدایت تیرا سلام. مصطفى جان رحمان تیرا سلام شمع بزم ہدایت تیرا سلام. کس طرف اٹھ گئی دم
دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا سلام مصطفیٰ جارے رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا خدمت کے قدر سے کہیں ہار الفاظ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله وبركاته.